ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش اور زندگی کے کچھ حالات و واقعات کے بارے میں انفارمیشن شیئر کروں گی۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی بیٹی تھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نبوت کے پہلے سال پیدا ہوئیں۔ آپ کا نام فاطمہ اور لقب زہرا تھا۔ آپ کی تربیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کی تھی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ سیدہ فاطمہ کی چال ڈال حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل مشابہت رکھتی تھی، بلکہ اٹھتے بیٹھنے کا انداز سیدہ فاطمہ سے زیادہ کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا تھا۔ آپ کی بات چیت کرنے کا انداز اور لب و لہجہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا جلتا تھا۔ صحیح بخاری کی ایک روایت کے مطابق سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے کہ قریش کے چند شریر نوجوانوں نے آپ کی کمر مبارک پر اوجڑی رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہی رہے اور اس پر وہ نوجوان جو ہے وہ آپ کا مذاق اڑاتے رہے اور ہنستے رہے۔ اس بات کی اطلاع سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ملی تو وہ فوراً آئیں اور انہوں نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے وہ اوجڑی آ کر ہٹائی۔ اس وقت آپ کا بچپن تھا۔ آپ نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدنیتوں کے حق میں بد دعا فرمائی اور وہ تمام جو ہیں وہ غزوہ احد میں پھر مارے گئے۔ پھر مدینے کی طرف ہجرت ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خود ہجرت کی اور پھر اپنے گھر کے افراد کو بلوایا۔ 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آیا۔ اس سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح کا ارادہ فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنی دامادی میں کا شرف عطا فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ ان کے پاس کچھ مال ہے تو حضرت علی نے فرمایا کہ ان کے پاس ایک سواری ہے اور ایک زرہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سواری تو لڑائی کے لیے ضروری ہے، آپ زرہ فروخت کر ڈالیں۔ وہ زرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 480 درہم میں خریدی۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اس رقم سے کچھ خوشبو بھی خرید لیں۔ اگر حضرت فاطمہ کی پیدائش ولادت نبوت کا پہلا سال مان لیا جائے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 15 سال 5 ماہ کی ہوئی تو 2 ہجری میں سیدنا حضرت علی کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا گیا۔ اس وقت سیدنا علی کی عمر 21 برس تھی۔ نکاح کے بعد رسم عروسی کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے کہا کہ ایک مکان لے لیں۔ چنانچہ حارث بن نعمان کا مکان حاصل کیا گیا اور سیدنا علی نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس میں قیام کیا۔ شادی کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے جہیز کے لیے جو سامان تیار کیا تھا وہ ایک پلنگ، ایک بستر، ایک چادر، 2 چکیاں اور ایک مشک بھی تھی۔ اور یہ عجیب اتفاق ہے کہ یہی 2 چیزیں عمر بھر آپ کی رفیق رہیں۔ سرور انبیاء کی چہیتی بیٹی کی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے گویا کل سامان یہی تھا۔ یہ ابتدائی مراحل طے ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کر دیا۔ 400 درہم مہر مقرر فرمایا۔ اس نکاح میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر اور حضرت عثمان شریک تھے اور یہ حضرات اس نکاح کے گواہ بھی تھے۔ نکاح کی یہ تقریب سادگی کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ نکاح کے بعد سیدہ فاطمہ کو سیدہ ام ایمن کے ساتھ حضرت علی کے گھر روانہ فرمایا۔ سیدہ فاطمہ پیدل چل کر وہاں گئیں اور سواری وغیرہ نہیں تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے معاملات اس طرح طے کیے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے تمام معاملات دیکھتی تھیں اور حضرت علی مرتضیٰ بیرون خانہ تمام کام انجام دیتے تھے۔
اس سلسلے میں مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ فتوحات کے بعد کچھ غلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو سیدنا علی نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مشورہ دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایک غلام مانگ لیں تاکہ وہ گھر کا کام کاج کر دیا کریں۔ سیدہ فاطمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر ارشاد فرمایا، بیٹی تمہیں اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرنے چاہیے۔ میں تمہیں ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، جس وقت تم رات کو آرام کرنے کے لیے لیٹو تو اس وظیفے کو پڑھ لیا کرو۔ اسے تسبیح فاطمہ بھی کہا جاتا ہے۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ یہ 100 کلمات ہیں اور تمہارے لیے خادم سے بہتر ہیں۔ اس پر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میں اللہ اور اللہ کے رسول سے راضی ہوں۔ گویا پوری امت کی عورتوں کے لیے ایک سبق تھا۔ یہ واقعہ ابتداء اسلام کا ہے۔ بعد میں حالات بہتر ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک غلام عطا فرما دیا تھا۔ غزوہ احد میں جہاں دوسری خواتین نے مشکل میں کام کیا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے نہ رہیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لائے۔ سیدہ فاطمہ نے آپ کے زخموں کو صاف کیا، روئی جلا کر اس کی راکھ زخم پر ڈالی جس میں سے خون رک گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے تشریف لاتی تو اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے اور پیار کرنے کے لیے ہاتھ پکڑ لیتے، بوسہ دیتے اور اپنے بیٹھنے کے مقام پر انہیں بٹھاتے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے تو سیدہ فاطمہ احتراماً کھڑی ہو جاتی، آپ کے دست مبارک کو چوم لیتی اور اپنی نشست پر آپ کو بٹھاتی۔ ایک بار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آقا کریم کو کھانے کی دعوت دی۔ آپ تشریف لائے، گھر میں ایک منقش پردہ لٹکا نظر آیا، اس پر تصاویر بھی تھیں۔ آپ دروازے پر ہی کھڑے ہو گئے اور تشریف نہ لائے اور واپس جانے لگے۔ سیدہ فاطمہ باہر نکل آئیں، پیچھے لپکیں اور واپس جانے کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ کسی ایسے مکان میں داخل ہوں جو مزین اور منقش کیا گیا ہو۔ فتح مکہ کے بعد سیدنا علی رحمۃ اللہ علیہ ابو جہل کی لڑکی جمیلہ سے نکاح کا ارادہ کیا۔ اس بات کی اطلاع سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہوئی، ناراض ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لے گئیں اور یہ بات آپ کو بھی بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کر لوگوں کو ایک خطبہ دیا اور اس میں آپ نے ارشاد فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو چیز فاطمہ کو بری لگے وہ مجھے بھی ناپسند ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنی طرف سے حلال کو حرام نہیں کرتا اور نہ کسی حرام کو حلال کرتا ہوں، لیکن اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہوں گی۔ جب ناراضگی کی یہ صورت واضح ہوئی تو سیدنا علی نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کا ارادہ ترک کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں ایک واقعہ پیش آیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف رکھتے تھے، ہم آپ کے پاس موجود تھیں کہ سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تشریف لائیں۔ اس وقت نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے بس سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندہ تھی، باقی تمام اولاد فوت ہو چکی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کو آتے دیکھا، مرحبا فرمایا اور انہیں اپنے پاس بٹھایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کوئی بات فرمائی، وہ بات سن کر سیدہ فاطمہ بے سختہ رونے لگیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو غمگین دیکھا تو کان میں دوبارہ کچھ کہا، اس بار بات سن کر وہ ہنسنے لگیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے تشریف لے گئے تو میں نے سیدہ فاطمہ سے پہلے رونے اور پھر ہنسنے کا سبب پوچھا۔ اس پر انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ظاہر نہیں کرنا مجھے پسند نہیں۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں نے فاطمہ سے کہا، اب تو مجھے وہ بات بتا دیں۔ اس وقت انہوں نے بتایا کہ پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کان میں کہا تھا کہ جبرائیل امین ہر سال ایک مرتبہ آ کر مجھے قرآن مجید سناتے اور سنتے رہے ہیں۔ اس سال انہوں نے مجھے 2 بار قرآن سنایا اور مجھ سے 2 بار قرآن سنا۔ اس سے میں یہ خیال کرتا ہوں کہ میری موت قریب آ گئی ہے۔ اللہ سے خوف کھانا اور صبر کرنا۔
میں آپ کی یہ بات سن کر رونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری گھبراہٹ اور پریشانی دیکھی تو پھر میرے کان میں فرمایا، اے فاطمہ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تم اہل جنت کی عورتوں کی سردار ہو؟ بعض دوسری روایات میں آتا ہے کہ آپ نے مجھے خبر دی کہ میں اس مرض میں ہی اللہ کی طرف رحلت کر جاؤں گا، سو میں رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت میں تم مجھ سے پہلے ملو گی۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری اوقات میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سی وصیتیں فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی مشکلات سے پر تھی، تاہم آپ نے صبر اور استقامت سے کام لیا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نہایت مغموم رہا کرتی تھی۔ اپنی زندگی کے یہ دن انہوں نے نہایت ہی صبر و تحمل سے بسر کیے۔ پھر یہ بیمار رہنے لگی۔ اس وقت ان کی عمر 28 یا 29 سال تھی۔ صدیق اکبر کی زوجہ محترمہ اسماء بنت امیس ان کی تیمارداری کیا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صرف 6 ماہ آپ زندہ رہیں۔ 3 رمضان المبارک 11 ہجری منگل کے روز اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری اولاد تھیں۔ وفات سے پہلے انہوں نے اپنے خامند حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو وصیت فرمائی اور اس وصیت کے الفاظ یہ تھے کہ میرے بعد آپ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کر لیجیے گا۔ امامہ ان کی بڑی بہن سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھیں، گویا سیدہ کی سگی بھانجی تھیں۔ چنانچہ سیدہ فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے سیدہ امامہ سے نکاح کیا۔ سیدہ فاطمہ کے انتقال کے بعد ایک بار پھر غم کی لہر دوڑ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم پھر سے تازہ ہو گیا۔ ان کی وفات عصر اور مغرب کے درمیان ہوئی۔ انہوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کو وصیت کی تھی کہ وہ انہیں غسل دیں۔ چنانچہ اسماء بن امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں غسل دیا اور کفن پہنایا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا جنازہ پڑھایا اور انہیں جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ سیدہ فاطمہ کے 5 بچے تھے، حسن، حسین، محسن، ام کلثوم اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ امپورٹنٹ انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کروں گی۔ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔